پہلے کہ میں 27 ستمبر کے شو پر آؤں، کل جو انڈیا پاکستان کا فائنل تھا اس پر بات کر لیتی ہوں. وہ شو کیسا رہا آپ کے خیال میں، اور پاکستان ٹیم کی پرفارمنس کے حوالے سے اگر کوئی کامنٹ دینا چاہیں. بس مماثلت ہیں پی ٹی آئی کے جلسے میں اور 27 تاریخ کو پاکستان کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس. جو فرسٹ اوپنر آئے انہوں نے تو اچھا پرفارم کیا، لیکن جو مڈل بیٹنگ آرڈر تھا وہ اس طرح اور اتنی جلدی بیٹھ گئی جیسے مرغی انڈے پہ بیٹھ جاتی ہے. اور یہی حالت تھی. مرغیاں انڈے پہ اتنی جلدی نہیں بیٹھی. میں دیہاتی آدمی ہم نے دیکھا ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، ڈھونڈ ڈھا کے پورے علاقے سے گاؤں سے ڈھونڈ کے زبردستی ان کو بٹھانا پڑتا ہے، ٹائم لگتا ہے. اچھا، مرغی زبردستی بٹھائی جاتی ہے، یہ میرے علم میں اضافہ ہے. باقی 27 ستمبر کو جو جلسہ ہوا، مماثلت نظر آتی ہے آپ کو؟ مماثلت یہی ہے کہ ادھر بھی کچھ زیادہ نتائج خوشگوار نہیں تھے اور وہاں پر بھی. باقی علی امین خان نے اپنی تئیں کوشش کی، لیکن چونکہ مجھے پارٹی کا نفسیات کا علم ہے تو لوگوں کی کوشش یہی تھی جو ان کے مخالفین ہے کہ جلسہ اتنا شاندار نہ ہو کہ ان کی ستائش ہو سکے. تو لہٰذا اپنے لوگوں نے جو ہے اس میں اپنا کوئی کردار ادا نہیں کیا. جو وہ اپنے تئیں ایم این ایز ایم پی ایس سے بندے لا سکتا تھا وہ آئے، لیکن اوور آل جو تھا وہ جلسہ جو ہے یعنی بجائے اس کی کہ یہ پی ٹی آئی کی تحریک کو امپیٹس تھے، اس سے حوصلہ شکنی ہوئی ہے. آپ نے کہا کیونکہ آپ نے مماثلت جو ہے وہ بتائی ہے، تو وہاں تو اوپنرز نے جو ہے وہ میچ سنبھال لیا تھا، زبردست جو ہے وہ اوپننگ دی تھی. باقی آگے مڈل آرڈر فیل ہو گیا وہ الگ بات ہے. لیکن اس جلسے میں جو اوپنر تھے ہمارے علی امین صاحب جو ہے وہ خالی 5 منٹ کے لیے وہ آئے، انہوں نے 5 منٹ کی تقریر کی. نہ کوئی کہ ہم جو ہیں وہ ہتھیار لے کر آئیں گے، ہم چڑھائی کر دیں گے، نہ کوئی اس قسم کی باتیں نظر آئیں. آپ اگر یہ سارا ملبہ ان کے دشمنوں پہ یا مخالفین پر ڈال دیں گے تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عوامی حمایت نہیں کھوئی ہے پی ٹی آئی نے؟ دیکھیں، علی امین خان پہ اپنی جلسے میں آرگنائز طریقے سے ووٹنگ بھی کی گئی. لوگ آئے، انہوں نے نعرے لگائے ان کے خلاف، اور میرا خیال ہے یہ جو تقریر نے جلدی ختم کی ہے اس کے پیچھے شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے. علی محمد خان کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا. تو یہ جینوئن ناراضگی نہیں لوگوں کی نظر آ رہی ہے آپ کے خیال میں؟ یار یہ ایک یعنی پچ پہلے سے فیصلہ شدہ ایک کنسپیریسی تھی. اچھا. اور اس کا مقصد ہی یہی تھا بیسیکلی. یہ جو علی امین خان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ وہ این سوشل میڈیا کے ڈائریکشن کے مطابق ہو رہا ہے. سوشل میڈیا ہی جو ہے آج کل پی ٹی آئی کو ڈکٹیٹ کرا رہی ہے. وہ جس پہ فتویٰ دے دیتی ہیں، جس طرح علی محمد خان صاحب پہ نعرے لگے کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ ذکر کر دیا تھا، اتنا کہا تھا کہ جی ٹویٹ پہ تھوڑا محتاط ہونا چاہیے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی یہ محتاط کا لفظ آپ نے کیوں استعمال کیا؟ حد ہوتی ہے ہر ایک چیز کی. تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو مشن نور تھا اس پہ بھی میرے خیال میں ان کا اختلاف رائے آیا تھا. اچھا. تو یہ وجوہات تھی. لیکن بہرحال جلسہ جو تھا، ایک تو میرا خیال ہے کہ صفائی اس جگہ کی نہیں ہوئی تھی. کافی جو پارٹیسپینٹس تھے انہوں نے اس حوالے سے شکایت کی. دوسری بات یہ ہے کہ لوگ سڑکوں پہ تھے پنڈال میں، اس لیے کہ پنڈال جو ہے انہوں نے شاید اس اندیشے کے پیش نظر کہ کہیں نہ بھرا جا سکے تو انہوں نے چھوٹی جگہ جو ہے مختص کی تھی. اور لوگ جو ہیں وہ جلسہ گاہ تک پہنچنے میں ان کو تکالیف ہوئی. لیکن جب بیرسٹر گور صاحب نے اپنی ویڈیو لگائی تو اس کی تقریر کے دوران بہت ساری کرسیاں خالی تھیں. تو میں اور اینڈ اباؤ یعنی اس سے بڑے جلسے جو ہیں وہ تو ریلیوں کی شکل میں اسلام آباد آئے تھے. اور کم از کم میں یہ کہہ سکتا ہوں، میں نے پہلے بھی یہ پیشن گوئی کی تھی کہ اس جلسے کا نتیجہ کوئی اتنا خاطر خواہ نہیں ہوگا. آپ نے 19 تاریخ کو غالباً کہہ دیا تھا کہ 27 کا جلسہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوا تھا، تو آپ پہلے ہی فورسی کر چکے تھے یہ؟ جی ہاں. ٹھیک. جی، تو آپ کو کیسے سر یہ لگ رہا تھا کہ جلسہ کامیاب نہیں ہوگا؟ کیا ریڈنگ تھی کہ یہ آپ 19 کو ہی کہہ دیا، 10 دن تقریباً پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ نہیں ہوگا؟ ویسے ہو اس طرح ہے کہ ہر ایک چیز کے لیے مومنٹم بنایا جاتا ہے، جلسوں کے لیے، ریلیز کے لیے. یہ پی ٹی آئی کی چوتھی ایکٹیویٹی ہے جس کے لیے کوئی مومنٹم نہیں بنایا جاتا ہے. اچھا. اور کوئی اسٹریٹجی دی نہیں جاتی ہے. یعنی 5 اگست کا جو تھا
جو پیک ڈے انہوں نے نام دیا تھا 5 اگست تھا. اس 5 اگست کی اسٹریٹجی کے حوالے سے سلمان اکرم راجہ صاحب سے کسی نے سوال کیا تو انہوں نے کہا جی ہم ان قریب اسٹریٹجی دیں گے. وہ 5 اگست گزر گئی, آج تک اسٹریٹجی نہیں دی ہے. پھر صرف اسٹریٹجی نہیں ہوتی ہے, موٹیویشن ہوتی ہے. آپ نے لوگوں کو خصوصاً آپ نے پی ٹی آئی کے ورکر کے ساتھ ساتھ عام پاکستانیوں کو بلانا ہے. ورکر تو آپ کے ہزاروں میں ہو سکتے ہیں لیکن پاکستانی تو لاکھوں کروڑوں میں ہے. تو آپ نے صرف ورکر تو آئیں گے لیکن پاکستانیوں کو بلانے کے لیے آپ نے کسی کو دعوت دی, کسی کو آپ نے موٹیویٹ کیا, کسی کو یہ بتایا کہ آپ کا آنا یا نکلنا کیوں ضروری ہے. ہم کیا کرتے تھے, جلسے 9 مئی کے بعد کامیاب کرنے کے لیے ایک 15-20 دن پہلے شروع ہو جاتے تھے, ویڈیوز بناتے تھے, خواتین سے بنواتے تھے, بچوں سے بنواتے تھے, خود بناتے تھے, لوگوں کو بتاتے تھے کہ آپ کا نکلنا کیوں ضروری ہے. ظلم و جبر کی کہانیاں بتاتے تھے, فسطائیت کی بات کرتے تھے. اب یہ جو جلسے جلوس ہوتے, جس دن جلسہ ہوتا ہے, میں نے یہ بات تواتر سے کئی پروگراموں میں کہی کہ یہ جو 27 کو جلسہ ہونے جا رہا ہے اس کے لیے کوئی موٹیویشن نہیں, کوئی ترغیب نہیں, کسی کو آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا نکلنا. تو لہٰذا ایک تو موٹیویشن نہیں تھی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اپنی مدد آپ پہ چھوڑ دیا تھا, نہ لاجسٹک کی فراہمی تھی, نہ کوارڈینیشن کوئی کمیٹی بنائی, نہ صوبوں میں کوئی اس کی کوارڈینیشن ہوئی. پنجاب میں کس نے کتنے لوگ لانے تھے, کے پی میں ایم پی ایس کی سطح پہ تو یہ ایک ذمہ داریاں دی گئی کہ کسی ایم پی اے نے کتنی گاڑیاں لانی ہیں. لیکن اوور آل ایک آرگنائزڈ سینٹرلائزڈ کوئی اسٹریٹجی, کوئی کوارڈینیشن, کوئی موٹیویشن نہیں تھی. اور یہ چیزیں میں دیکھ رہا تھا اور میں پوائنٹ آؤٹ بھی کر رہا تھا. اس کا جب ان کو اندازہ ہوا تو جلسے کی آخری رات جب اگلے دن جلسہ ہونا تھا تو یہ جناب 20-25 ویڈیوز آ گئی. اب ایک رات میں یہ کس طرح پاکستانیوں کو پہنچنی تھی, اور وہ بھی لیٹ آور میں انہوں نے بنائی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جلسے جلوس ریلیز آہستہ آہستہ سرد مہری کا بھی شکار ہو رہے ہیں اور پاکستانی مایوس ہوتے جا رہے ہیں. کس سے, تحریک انصاف سے یا پاکستان کے حالات سے؟ نہیں, پاکستان تحریک انصاف, کیونکہ دیکھیں لوگوں نے تو ووٹ دیا, اپنے ووٹ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے. اس کے بعد آپ اگر دیکھ لیں تو 9 فروری سے لے کر آج تک پاکستان تحریک انصاف نے جو بھی چیز, جو بھی فیصلہ کیا ہے ناکامی سے دوچار ہوا ہے. کوئی ایک بھی فیصلہ, نہ لیگل بیٹل کوئی جیت سکے, نہ کوئی سیاسی بیٹل, نہ اپنی آرگنائزیشن میں خلفشار اور انتشار کو ختم کر سکے. ایک اہم وجہ اس کی یہ بھی تھی کہ مجھے پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں اور جو ایک دوسرے کے پاؤں کاٹ رہے ہیں, اس کی وجہ سے بھی مجھے اندازہ تھا اور مجھے آئیڈیا تھا کہ کچھ لوگ ایسا چاہیں گے کہ یہ جلسہ کامیاب نہ ہو بغض علی امین میں. تو یوں یہ وہ تمام وجوہات تھی جن کی بنیاد پہ میں تو آپ کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا. یو آر ون آف ویری فیری ایک اسپیکر, فیئر برانڈ, جنہوں نے پارٹی کو ایک نئے سرے سے خان صاحب کے میرے خیال ہے ایک ناکامی کی وجہ یہ بھی تھی کہ آپ کو نہیں کہ میری کوئی کوششیں تھی نہیں اور نہ مجھے کوئی ایکسپیکٹ کر رہا تھا. ورنہ بہت سارے لوگ جو ہیں میرے ساتھ تو ہمیشہ پی ٹی آئی کے جلسوں میں ہزاروں لوگ آتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ لاسٹ ویکینڈ پہ آپ, میں اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر عفنان اللہ بھی تھے. ہم قیدم یونیورسٹی میں گئے, جو ہم ٹی وی والوں نے ایک انٹریکشن رکھا ہوا تھا اس کو پروگرام میں. مگر ہماری تو خیر کبھی بھی وہ نہیں رہی. ہم تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک انپاپولر ہی رہے, انپاپولر سٹانس کے ساتھ. ونس یو انٹرڈ انٹو دا ہال, اسٹوڈنٹ سے اس سے پتہ چل جاتا ہے نا کہ کیا ہے. اسٹوڈنٹس کھڑے بھی ہو گئے اور آپ کے لیے تالیاں بھی بجاتے رہے. اب یہ تالیاں کسی اور کے لیے تو نہیں بجتی, ہم نے وہاں پہ دیکھی. سو اسٹل یو ایک انجوائے دا جلسہ تھا جس میں بہت سارے لوگ میرے بینر لے کر پھر رہے تھے اور انہوں نے میری تصاویر بنائی ہوئی تھی اور ان کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی منتظمین کو کہ یہ لوگ, میں نے وہ ویڈیوز دیکھ لی. وہ آپ نہیں تھے وہاں پہ جلسے میں؟ نہیں, مجھے نہ تو کسی نے. دیکھیں محترم علی خانم اور سلمان اکرم راجہ کی مخالفت مول لینا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. آپ کے لیے بھی دیکھیں نا, کیوں لے, دیگر لوگوں کے بات, سیاست ایسی چیز ہے نا کہ جتنا جو ہے نا کوئی مخمصوں سے اور جھگڑوں سے دور رہے, تو لہذا میرے لیے کوئی کیوں مول لے. وہ خان کے لیے جھگڑے نہیں مول لے رہے ہیں کیونکہ یہ غلط فیصلے تو انہی کے ہیں.
اور خان کے ساتھ وفاداری کا تقاضا یہ تھا کہ خان کو آگاہ کرتے. آج بھی آپ نے سنا ہوگا کہ خان صاحب کے ساتھ علی امین خان کی ملاقات ہوئی ہے اور خان نے بہت ہی ایک سخت پیغام دیا ہے محترمہ علیمہ خانم کے حوالے سے کہ یہ باز آ جائیں, اچھا, پارٹی کے امور میں دخیل نہ ہو. اور آپ یقین کریں کہ پارٹی کے ایم این ایز آج مجھے ملے کافی, اور ایم این ایز اور ایم پی ایز اور پارٹی کے عہدیداران کو ایسا ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے یہ نوکر ہو, اور بہت ہی مطلب بے توقیر رویہ ان کے ساتھ اپنایا ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں یہ تو کھمبے تھے ہماری وجہ سے, خان صاحب سمجھتے ہیں یا ان کی بہنیں سمجھتی ہیں کہ خان صاحب ہمارے بھائی کی وجہ سے, یا بشرا صاحبہ بھی سمجھتی ہیں یہ تو کھمبے تھے, یہ الیکشن نہیں جیت سکتے تھے. تو خان صاحب کی یہ محبت میں آئے سے زیادہ یہ تو ان کی پاور کا, ان کا ووٹ بینک کا یہ کرزما تھا. سو دے آر ایٹ دی ٹاپ, سو دیٹس ہاؤ دے ٹریٹ دیم. کہ یہ تو ٹھیک ہے نا, لیکن کون سی پارٹی اپنے اکابرین کو کھمبے کہتی ہے؟ یہ تو کہتے ہیں, یہ وہ سارے کہتے ہیں. تو یہ توہین ہے, یہ توہین ہے. انہی لوگوں پہ آپ کی پارٹی مشتمل ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بزنس بند ہیں, جن کے پہ ہر ایک پہ پرچے ہیں, ہر ایک جو ہیں ضمانتوں پر ہیں, ہر ایک جو ہیں جیل جا چکا ہے, ہر ایک نے وہ تمام مسائل بھگتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ ان کی وفاداریوں پہ, خان صاحب کو جو بتایا جاتا ہے نا, آج ایم بتا رہے تھے کہ ان کو جیل میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایم کچھ نہیں کر رہے. اب ایم کے پاس کیا ہے؟ ایم آج اسمبلی میں آپ تھے, میں تھا, دیکھا میں نے, تو اپنے تئیں تو وہ جو ان سے ہو سکتا ہے. لیکن بیسیکلی ان تمام رویوں نے مل کے ہر ایک کو جو ہے نا امید بھی کر دیا ہے, مایوس بھی کر دیا ہے, اور اب کسی کا دل چاہتا ہی نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں, آپ کی اور علی امین گنڈا پور صاحب کو بڑا اچھا تعلق ہے, آئی ہوپ کہ اسٹل اٹ از, بڑی دوستی ہے. تعلق آپ نے ان کے لیے بہت ساری, یہ مشکل وقت میں جب کوئی بات نہیں کر رہا تھا آپ نے ان کے لیے باتیں بھی کی ہیں, سٹینڈ بھی لیے ٹی وی پہ. تو یہ جلسہ تو علی امین گنڈا پور صاحب کا تھا. ہم دیہاتی لوگ ہیں, آپ بھی قبیلی, ہم بھی دیہاتی, سے ملتا جلتا ہی کلچر ہے ہمارا. تو ہمارے ہاں کانڈا بھیجا جاتا ہے, کسی کی شادی ہو, دکھ سکھ, یہ وہ شادی کمی پہ ایک باقاعدہ بندہ بھیجا جاتا ہے, بھی ہمارے ہاں مطلب کوئی ہو رہا فنکشن ہو رہا تو آپ نے آنا ہے. آپ کو علی امین گنڈا پور صاحب آپ کے دوست ہیں, وزیر اعلیٰ ہیں, آپ ان کے ساتھ پرانے کھڑے ہوئے ہیں, ان کا جلسہ تھا, تو انہوں نے کوئی کانڈا شانڈا بھیجا آپ کو کہ خان صاحب آپ بھی تشریف لائیں گے اور یہاں پہ ہمارے ساتھ سٹیج میں بیٹھیں گے, یا وہ بھی علیمہ خان صاحبہ سے ڈر گئے بقول آپ کے؟ نہیں, میں آپ کو ایک اس کی وجہ بتا دوں. اتفاق سے میں بنیر گیا سیلاب زدگان جی, تو جس دن میں یہ اسی دن مجھے علم نہیں تھا, چیف منسٹر صاحب بھی آ گئے, ہماری ملاقات ہو گئی. وہ جو بریفنگ ہوئی حکام کی طرف سے اس میں بھی موجود تھا. اب یہ تصاویر جناب شائع ہو گئی سوشل میڈیا پہ, اور آگے سے پی ٹی آئی سوشل میڈیا نے اس کو آگے رکھ لیا کہ بھائی اس کے ساتھ آپ کیا کر رہے تھے. تو لہٰذا جو علی امین خان کی سوشل میڈیا ٹیم ہے, انہوں نے وہ تصاویر لگائی نہیں جن تصاویر میں تھا. تو اس لیے انہوں نے آپ سمجھتے ہیں کہ سبق سیکھا ہے بنیر والی وہ تصویروں سے, اور آپ کو جلسے میں نہیں بلایا سر انہوں نے؟ یہ تو 1.5 سال سے جو ایم این ایز میرے ساتھ چائے پی لیتے ہیں, ان کی بھی ٹرولنگ شروع ہو جاتی ہے. تو سوشل میڈیا سے ڈر کے جو ہے اب آپ سے ملنا ہی چھوڑ دیا ہے؟ نہیں, ملنا تو دیکھیں نا, چیف منسٹر ہے ہمارے صوبے کا, لیکن میں میری عادت ہے کہ میں نہیں چاہتا ہوں, بلکہ میں نے جتنے ایم این ایز ہیں, یہ شاندانہ گلزار, علی محمد خان, اسد قیصر صاحب, نثار جٹ صاحب, علی محمد خان صاحب, فضل محمد خان, نسیم علی شاہ, بہت سارے میرے ایسے قریبی دوست ہیں جنہوں نے میرے لیے کیا حق کے لیے آواز اٹھائی. لیکن میں نے سب کو کہہ دیا کہ بھائی آپ کو گالم گلوچ نہ پڑ جائے, میری آواز اٹھانا چھوڑ دو, کیونکہ جو یہاں پہ اتنا مطلب ایک گندا کلچر بنا ہوا ہے کہ سوشل میڈیا اب ڈیسائیڈ کرتی ہے کس نے کس کے ساتھ بیٹھنا ہے, کس کے ساتھ اٹھنا ہے. کون کسی کے ساتھ نظر آ گیا تو جناب علی اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. اور اس چیز نے اب پارٹی کے جو جتنے فیصلے ہوتے ہیں اس پہ یہ سوشل میڈیا تقریباً 100% اثر انداز ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی فیصلہ ان کو پسند نہیں ہے تو وہ ریورس ہو جاتا ہے. لیکن خان صاحب بھی تو خود کتنی دفعہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا میری طاقت ہے سب سے بڑی, تو یہ تو ٹاپ سے آتا ہے نا, جب وہ یہ سمجھیں گے تو سوشل میڈیا طاقت تو بنی جائے گی. بھائی یہ ریئلائزیشن ابھی شاید نہیں ہے خان صاحب, بہت دیر ہو گئی ریئلائزیشن کے لیے, دیر ہو گئی ہے, لیکن جتنی تباہی اس نے پھیری ہے, جتنا نقصان پارٹی کو دیا ہے, دیکھیں نا ابھی یہ جو جلسے میں لوگوں کی کم تعداد کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کس کو آپ نے چھوڑا ہے غدار ڈکلیئر نہ کیے, سب کو انہوں نے غدار ڈکلیئر کیا ہے. اب ورکر جو ہے
اس کے ذہن میں تو اپنی بات بٹھا دی ہے کہ جی یہ سارے غدار ہیں، اور یہ اپنے لیڈرشپ کو جو ہے اعتماد سے محروم کر دیا ہے۔ یوں پارٹی میں اب عام ورکر کا جو ٹرسٹ لیول ہے، یعنی اب نون کے لوگ آئیں گے، ان پہ آپ ان کا ٹرسٹ بلڈ کریں گے، یا پیپل پارٹی کے لوگ آئیں گے، کیونکہ اپنے سوائے علیمہ خانم اور سلمان کمراجہ کے باقی سب غدار ہیں۔ کوئی نہ بیرسٹر گور کو چھوڑا ہے، نہ علی امین خان کو چھوڑا ہے، نہ جنید اکبر خان کو چھوڑا ہے، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے، سب پہ جناب غداری کے فتوے یہ دے رہے ہیں۔ یہ بتائیں سر، یہ جو جلسہ تھا یہ علی امین گنڈا پور صاحب کے حق میں تھا یا ان کے خلاف تھا؟ یہ جس طرح وہ نعرے لگے ہیں، جس طرح کے اشارے کیے جا رہے تھے، جلسہ کے مطلب مینجمنٹ تو ان کے پاس تھی، چیف منسٹر ہیں وہ، نعرے بھی ان کے خلاف لگ رہے تھے، وہ مطلب یہ کوئی ان کا انڈیپینڈنٹ کراؤڈ تھا جو لوگ ناراض تھے کیونکہ خان صاحب خوش نہیں ہیں ان سے، مطلب اس کے پیچھے کے اپنے ورکر تھے، یا آپ سمجھتے ہیں جیسے ہمارے یہاں پنجاب میں تو بڑا کلچر ہے کے پی کے یا خیبر پختونخوا، آپ جانتے ہوں گے سم ٹائم ہیڈ بھی کر لیے جاتے ہیں کچھ لوگ، جا کے بھائی یا تو وزیر اعظم بنے گا فلاں کے نعرے لگوائے جا سکتے ہیں، اس کے خلاف مرد آباد کے نعرے بھی لگوائے جا سکتے ہیں، ڈپینڈنگ اپان دا کہ کراؤڈ کو آپ نے کیا کہنا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب ایک ان کا نیچرل ریئیکشن تھا پی ٹی آئی ورکر کا، یا کچھ لوگوں نے کوئی بھیجا ہوا تھا کہ آپ نے جانے والی امین کو آپ نے کوئی اسی جلسے میں نعرے لگا رہے تھے نا، اور جو بدتمیزیاں کر رہے تھے اور کچھ لوگوں نے جوتے اٹھائے تھے، آپ اگر ویڈیوز میں دیکھیں تو سب سٹیج کے سامنے جگہ انہوں نے گھیری تھی، یہ پورے پنڈال سے نعرے نہیں تھے، اس جگہ پہ تھے۔ تو یہ باقاعدہ جلسوں میں ایک دوسرے کو خراب کرنے کی جو کوشش ہے یہ بہت پرانی ہے۔ یہ پلان تھا، یہ پلان تھا، اور اس میں جو ہیں یہ ان کو یعنی تقریر نہ کرنے دینا تھا، اس کو نیچا دکھانا تھا۔ تو اس کے پیچھے کون ہو سکتے ہیں؟ آپ تو سب کو جانتے ہیں۔ جنید اکبر کا ایک ٹویٹ آیا تھا، اگر میں مینشن کر دوں، یہ جو انہوں نے خان کا وفادار والی بات کی، آئی تھنک وہ فیک نہیں تھا، جو دوسرا آیا تھا، جو خان کا وفادار نہیں ہوگا اس پہ زمین تنگ کر دی جائے گی، تو یہ کس کی طرف اشارہ تھا؟ دیکھیے، علی امین خان اور جنید اکبر خان کے مابین تعلقات کوئی خاص اچھے نہیں ہیں۔ کن کے درمیان؟ سوری، جنید اور جنید اکبر کے مابین تعلقات ٹھیک نہیں ہے۔ اوکے۔ اور ایک ایسے وقت میں خان نے یہ فیصلہ کیا جس وقت علی امین خان گارنٹر بننے کی کوششوں میں لگا ہوا تھا۔ اب یہ فیصلہ جو ہے اگر اس طرح ہو جاتا کہ خان دونوں کو بلا کے سامنے بٹھا کے اعتماد میں لے کے فیصلہ کرتا، تو کون، علی امین خان یا جنید اکبر خان، کوئی ایک بھی یہ نہ کہتا کہ جی ہم یہ ذمہ داریاں دینے اور لینے سے انکاری ہے۔ اصل میں ایک کو جب صدر بنایا گیا تو اس کو یہ امپریشن دی گئی کہ گویا آپ کو اسی لیے بنایا گیا ہے کہ یہ ذمہ داریاں آپ خیر و احسن طریقے سے ادا کر سکتے ہیں، اور دوسرے کے فرشتوں کو علم نہیں تھا کہ مجھ سے یہ منصب لیا جا رہا ہے۔ باقی ماضی میں بھی ان کے مابین تعلقات ٹھیک نہیں تھے، پارٹی کی سطح پہ جو ان کے گروپس تھے، وہ عاطف خان بھی ہیں، شکیل خان ہے، جنید اکبر خان، یہ ایک دڑا ہے۔ تھوڑا بہت میرا خیال ہے اسد کیسر صاحب کا جھکاؤ بھی ان کی طرف ہے، شارم تقریب بھی ان کے ساتھ ہے۔ تو یہ اختلافات تو ہیں، اور یہ اختلاف اس کو تھوڑا سادہ لفظوں میں کہہ دیں تو، کیونکہ لاسٹ ٹائم آپ سے بات ہوئی تھی کہ یہ جو ہے یہ علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان سے ہیں، ساؤتھ آف آپ خیبر پختونخوا سے ہیں، لاسٹ وزیر اعلیٰ میرا خیال محمود وہ آئے تھے، اکرم دورانی، نہیں اکرم دورانی صاحب بھی بنو سے ہیں نا، بنو سے تھے۔ یہ سو جو ہماری پشتون بیلٹ ہے، پشتون ڈومینیٹ زیادہ ہمارے وزیر اعلیٰ رہے ہیں، موسٹلی جن لوگوں کا ہم نام لے رہے ہیں، یہ ایک گروپ جو ایکٹیو رہا ہے جس پہ بات ہوتی ہے، وہ اس بات سے خوش نہیں ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان سے یا اس سائڈ سے کوئی وزیر اعلیٰ آئے اور باقی لوگوں کو وہ کرے، ڈکٹیٹ کرے یا صوبہ چلائے۔ تو لہٰذا یہ جو نعرے مار رہے تھے، جوتے دکھا رہے تھے، تو ان کے پیچھے بھی یہ گروپ ہے جن کے آپ نام لے رہے ہیں، تعلقات ٹھیک نہیں تھے۔ اور کس کو دلچسپی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، علی امین خان کے خلاف جو ہیں وہ بہت سارے لوگ کل کے آئے ہیں سوشل میڈیا پہ، اور سوشل میڈیا جو ہیں ان کے تانے بانے یہاں مقامی لوگوں سے اور قیادت سے ملے ہوتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو بدمزگی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اس کے تانے بانے ان سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سے ملتے ہیں جو بیرون ملک بیٹھے ہیں۔
بندے تو بیرون ملک والوں نے تو نہیں دیے ہوں گے، بندے تو لوکل ہی ہوں گے نا، کہیں پہ کسی نے ان کو لاجسٹکلی سپورٹ کیا ہوگا، گاڑیوں میں، ٹرک میں، مطلب ٹانگے میں لے گئے ہوں گے۔ ہزاروں میں تو نہیں تھے نا، سینکڑوں میں تھے، 25-30 لوگ تھے۔ اتنے کافی ہوتے ہیں خراب کرنے کے لیے، جلد سے خراب کرنا، بنی خبر تو نہیں کہ بنی ہے۔ یہ بہت سارے کام یہ کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کی ٹیم جو ابراڈ ہیں وہ اس طرح کے کام کروا رہے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ عاطف خان یا جنید خان ایسے کیلیبر کے لوگ ہیں کہ وہ اتنا ڈرٹی کھیلیں گے۔ ویسے پاور پالیٹکس میں تو پھر کہتے سگا ہی کوئی نہیں ہوتا، بہن بھائی بھی نہیں ہوتے سر۔ جب پاور پالیٹکس آ جاتی ہے، علیمہ خان صاحبہ کا آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر خلاف ہیں علی امین گنڈا پور کے آپ کے، تو مطلب علیمہ خان صاحبہ کے ڈر سے اگر علی امین گنڈا پور صاحب نے آپ جیسے دوست کو بھی اپنے فنکشن پہ کانڈھا نہیں دیا، نہیں بلایا، دین وی کوڈ ہیو سم آئیڈیاز کہ اس میں تو کوئی کسی کا سگا نہیں ہوتا سر۔ سیاست میں دیکھیں نا، ابھی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ محترمہ علیمہ خانم کی جو ساری کوششیں ہیں خان کے منع کرنے کے باوجود جو سیاست میں، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے شیر شاہ کے لیے راستہ ہموار کر رہی ہے، اپنے بیٹے شیر شاہ کے لیے راستہ ہموار کر رہی ہے۔ اچھا، مطلب ان کو پالیٹکس میں ان کرنے کے لیے نہیں، انگریڈینٹس تو پورے ہو گئے، وہ بھی تو جیل دیکھ کے ہیں بیچارے، دونوں بچے جو ہیں وہ بھی جیل میں گئے ہیں سر۔ تو ہر کوئی کہہ رہا ہے پاکستان میں تو سی وی کے لیے بڑا ضروری ہے۔ بیچارے گئے ہیں جی، بیچارے گئے ہیں، وہی کہہ رہا ہوں، جیل میں تو گئے ہیں نا، بیچاروں پہ کیسز بھی ہوئے ہیں، میں نے کہا نا بیچارے جیل تو چلے گئے۔ تو آپ کو بھی شک ہے کہ یہ کوئی مطلب جیل نہیں تھی، کوئی ویسے ہی کوئی آپ کی گفتگو سے تو ایسے لگ رہا ہے کہ کچھ طنزیہ گفتگو کی آپ نے، آپ کبھی طنزیہ کرتے نہیں تھے، ویسے کیا ہو گیا شیر افضل خان کہ آپ تھوڑے سے؟ نہیں، طنزیہ تو نہیں کرتا ہوں، لیکن میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ صنم جاوید، علی حمزہ، خدیجہ شاہ اور اعجاز چودھری وغیرہ، ان کو بھی اسی کیس میں ضمانت ہوئی تھی، تو سرکار سپریم کورٹ تک ان کے پیچھے گئی کہ ان کی ضمانت منسوخ کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ خدیجہ شاہ صاحب کو یہاں پہ تو کوئی منسوخی ضمانت کی درخواست کسی نے دائر ہی نہیں کی، اور یہ تب بھی ہوتا ہے یا تو فریق مخالف کے ساتھ آپ کا راضی نامہ ہو گیا ہو یا پھر اس کی دل کی بڑاس نکل جائے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری پلان کے تحت گرفتاریاں ہوئی، کیسز ہوئی تاکہ ان کو ہیرو بنایا جائے، مطلب دیٹس واٹ یو مینٹ سر۔ میں تو اس میں کوئی شک، وکیل ہوں نا، آپ کا پاکستان کا کوئی وکیل یہ ہضم کرنے کو تیار ہو سکتا ہے کہ احسان نیازی صاحب جو ہیں وہ 10 سال سزا ہے این اسی جگہ پہ کھڑا ہونے پہ، اور وہ یونیفارم الزام یہ ہیں کہ اس نے لہرائی، یہ پکڑوانے والا یہ تھا، شاہ تھا، وہی جگہ ہے، وہی الزام ہے، وہی کردار ہے۔ 27 مہینے مفرور رہتا ہے، وہ بیل آؤٹ ہو جاتا ہے، اور جناب علی بیل کینسلیشن بھی منہ نہیں ہوتی ہے۔ مجھے تو کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ کچھ مہربانی تھی